عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ پاکستان کی کل آبادی کا 65% نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی سے ان 65% میں سے 1 کروڑ کے قریب نوجوان بے روزگار ہیں۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر یہ نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت ہم ایک ایمبیسی کے باہر موجود ہیں۔ اسلام آباد میں موجود ایک ایمبیسی جو عرب ممالک میں سے ایک ملک کی ایمبیسی ہے، اور اس کے باہر نوجوانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ہر طرف لائنوں میں نوجوان نظر آ رہے ہیں، ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے روزگاری سے تنگ آ کر یہ نوجوان ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ نوجوان ہیں اور بیرون ملک جو نوجوان اتنے ڈھیروں سارے کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، کیا وجہ؟ دیکھیں جی، بہت اچھا ہوا کہ آپ یہاں ہمیں مل گئے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ملک کے اندر بے روزگاری اور مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے حالات آپ کو بہتر مجھ سے زیادہ پتہ ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ جاب کریں تو اس کی سیلریز آپ کو پتہ ہے کہ اس سیلریز پہ نہ آپ گھر چلا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے بچوں کی فیسز ادا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے نوجوان نسل نے آخرکار فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیرون ملک جائیں، کیونکہ ان کو گھر بھی چلانا ہے۔ اور جو بیرون ملک جانا چاہتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، امیگریشن کے اندر تنگ کیا جاتا ہے۔ ہمارے منسٹری جو وزراء ہیں ان کی جانب سے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ہفتے تقریباً کتنے بندوں کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے واپس کیا، ان کو جو ہے وہ آف لوڈ کیا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ بے روزگاری، مہنگائی ہے سر۔ اس سے عوام تنگ ہو چکی ہے، خاص کر نوجوان جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو چکی ہے۔ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے اب۔ بیرون ملک جا کے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ روزگار کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا، ہمارے جو حکومت پاکستان کے جو ہمارے خاص کر وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، ان سے میں التماس کروں گا کہ جو نوجوان جانا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ تو فیسلٹیز نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ جائیں گے، ان کو بھی آپ جو ہے وہ تنگ نہ کریں تو آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں کہ یہ نوجوان سارے ایک طرح سے مایوس ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ ان کو روزگار ملے گا ہی نہیں، یا یہ ٹھوکریں کھا کھا کے جو ہے یہاں سے تنگ آ چکے ہیں اور جانے پر مجبور؟ دیکھیں جی، بالکل تنگ آ چکے ہیں۔ ڈگریاں لے کے جو ہے وہ روڈوں پہ جو ہے چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈگریاں لے کے یہ لوگ خوار ہیں یہاں پہ نوجوان، خاص کر ہمارے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ روڈوں پہ خوار ہیں اپنے ڈگریوں کو لے کے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آخرکار ظاہر بات ہے، تنگ آمد تو جنگ آمد والی سین ہے جی۔ بس یہی کہوں گا کہ پاکستان میں میرے خیال میں خاص کر جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جی۔ حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ روزگار کے مواقع بالخصوص 65% جو نوجوان ہیں پاکستان کی نسل، ان کے لیے کس طرح کے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ یہ جو بیرون ملک جانے کا سلسلہ ہے نوجوانوں کا یہ رک سکے؟ میں حکومت پاکستان سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو آپ یہاں پہ موقع دیں۔ موقع کا یہ مطلب ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر آپ یہاں پہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیسہ اور پرچی کا معاملہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اگر قابلیت پہ اگر دیکھا جائے، اگر قابلیت کو آپ جو ہے وہ پریورٹی رکھیں گے تو میرے خیال سے جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ جو ہے وہ بیرون ملک کیوں جائے گا؟ میں کیوں جاؤں گا؟ آپ کیوں جائیں گے؟ یا دوسرے جو یہاں پہ خوار ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو قطر جانے کے لیے قطر سینٹر کے باہر لائنوں میں لگیں، یہ کیا خوشی سے یہاں پہ آگے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ سارے مجبور ہیں، بے روزگاری سے مجبور ہیں، جو ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی سے مجبور ہو کے یہ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، یا میں بھی جانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ بھی جانا چاہ رہے ہیں تو میں مجبور ہو کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں پاکستان کے حکومت سے اور جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے التماس کروں گا کہ ہمارے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان کو آگے آنے کا موقع دیں، تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں۔ آپ یہاں پہ ایمبیسی کے باہر موجود ہیں، یہاں اتنے نوجوان جو ہیں ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہے؟ جی، ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے۔
کچھ تو یہاں پہ بھی سروائیو کر لیتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے، لیکن کچھ آمدن کے لیے، زیادہ پیسے کے لیے باہر کے ملک کا رخ کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ بے روزگاری ہی ہے؟ جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہے، باقی ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے، زیادہ جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کہ کچھ لوگ چوائس کی وجہ سے بھی جاتے ہیں اور یہاں روزگار کے مواقع بالکل ٹھیک ہیں؟ آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جن لوگوں کا یہاں پہ بزنس وغیرہ ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار وغیرہ بزنس ہے ادھر، وہ تو ٹھیک ہیں، باقی تو بے روزگاری کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ شہر اقتدار ہے اسلام آباد، یہاں پہ ایمبیسیز ہیں، یہاں پر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، آپ بھی دوسرے شہر سے آئے ہیں، تو اس تناظر میں ہم اسی کے پیش نظر ہم یہاں جو ہے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان یہاں پر آتے ہیں دوسرے شہروں سے، بے روزگاری کے سلسلے میں ہی اسی سے تنگ آ کے ہی باہر جانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ حکومت وقت سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ بے روزگاری ختم ہو؟ جی میری یہی حکومت سے اپیل ہے کہ بے روزگاری جو ہے یہاں پہ ایسا کوئی روزگار چلایا جائے کہ جس سے ہمارے ملک کی بھی ترقی ہو اور لوگ باہر جانا بھی کم ہو، کیونکہ اس سے ہماری معیشت کو ہی پڑتا ہے، اثر ہماری معیشت پہ پڑتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آپ نے آپ تعلیم حاصل کی اور فیوچر بھی سوچا ہوگا، پھر ایک دم آپ ملک چھوڑ کے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بے روزگاری سے تنگ آ کے یا اپنی چوائس سے؟ سر تعلیم تو حاصل کی تھی تو تب تو یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ جاب کریں گے، لیکن اب یہاں پہ جاب ہی نہیں ہے، سب کوشش کر لی ہے لیکن جاب نہیں ملی، تو اس لیے سوچا کہ اب یہاں سے لیو ہی کر جائیں، باہر جا کے روزگار تلاش کریں، تو اس لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اتنی مشکلات یہاں سے جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک بھی چھوڑنا پڑے گا تو وہ اچھا روزگار باہر آپ کو مل جائے گا؟ جی انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ باہر جائیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ مدد کریں گے۔ دیگر بھی نوجوان آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں کافی سارے، یہ سارے کیوں جانا چاہ رہے ہیں آپ سمیت؟ جو ہے اس ملک میں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اگین اینڈ اگین بندہ کرے۔ آپ نے کتنی کوشش کی ہے کہ یہاں پر ہی آپ کوشش کریں کہ سیٹل ہو سکے؟ میں نے کافی کوشش کی ہے، میں نے کوئی 10 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا لیکن مجھے جاب نہیں ملی، تو باقی سبھی دوست بھی اسی گیم کا شکار ہیں کہ وہ جاب نہیں ملی یہاں پہ، تو اس لیے بھی باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ حکومت وقت سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے جائیں جن سے یہ جو نوجوان ہے یہ ملک چھوڑ کے نہ جائے؟ حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ جو ریٹائرڈ حضرات ہیں نا ان کو اب فارغ کیا جائے، اور جو نوجوان حضرات جو پڑھے لکھے انہیں جاب دی جائے، انہیں پریفر کیا جائے۔ سر بتائیے گا کہ آپ اس ایج میں ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کو یہاں ذریعہ معاش نہیں ملا، آپ کے حالات تنگ ہیں، کس وجہ سے آپ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ یہی مسئلہ ہے کہ ادھر ذریعہ معاش کا کوئی سسٹم نہیں ہے، حالانکہ ٹیکنیکل آدمی ہوں میں، یہ تقریباً ڈپلومہ کیا ہوا ہے میں نے الیکٹریکل کا، ڈرائیور بھی ہوں، پلمبری کا کام مکمل جانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کافی ہنر جو سیکھی ہوئی ہیں، لیکن ادھر کام ہے ہی نہیں، کریں کیا؟ جو ہے بھی صحیح وہ بالکل لوکل کام، اس سے کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو آدمی تھوڑا بہت کرتا ہے اس سے مہنگائی اتنی ہے کہ سسٹم انسان کا نہیں چلتا ہے۔ ابھی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں، تو اس عمر میں میرے 5 بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے جانا بہت مشکل ہے، لیکن ابھی کیا کریں، مجبوری ہے۔ پھر ادھر آ کے پھر اور ٹینشن بن جاتی ہے، ادھر پہلی میڈیکل کی ڈیٹ نہیں نکلتی، جب ڈیٹ نکلتی ہے تو 2-3 دفعہ آنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم کم از کم دو بندے ادھر آئے ہیں، 3-4 ہزار روپیہ، یعنی کہ واپس جب جائیں گے ہمارا 10,000 خرچہ ہو جائے گا۔ ابھی 10,000 کدھر سے آدمی لے، جو خود دیہڑی دار ہے، مزدوری کرتا ہے، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہے، گرینڈر چلاتا ہے، بہت مشکل ہے۔ بس دعا کرو اللہ پاک خیر کرے تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن ممالک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی تو آپ محنت مزدوری کریں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے بہتر حالات اور بہتر آپ کو آمدن ہوگی وہاں پہ، اس لیے آپ جانا چاہیں گے؟ ادھر بھائی جان کم از کم یہ تو ہے نا، ذہن مطمئن ہے، چلو کام تو ملے گا نا۔ ادھر تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کام ہی نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی کام کرا ہی نہیں سکتا۔ اب جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا بہت ٹھیک ہے وہ حالات میں، تو وہ تو کراتا ہے، وہ بھی نارمل ہی ہوتا ہے۔ ابھی کم از کم یہ ہے کہ پہلے اس طرح تھا کہ 2-3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے بہت اچھے حالات تھے، کام اتنا تھا کہ ٹائم ہی ملتا، ادھر سے گیا ادھر نکل گیا۔ ابھی یہ بس 4-5 سال ہو گئے بالکل کام تو رہے ہی نہیں، ہر کام جس کام ہی جاؤ وہی کام ٹھپ ہے، جس حالانکہ ٹیکنیکل آدمی میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت پریشانی ہے۔ تو ادھر یہ ہے کہ ادھر دوست یار کافی گئے ہوئے ہیں،
اور جو ٹیکنیکل آدمی ہے اس کی ویلیو ہے جو کام کرنے والا ہے. تو باقی اللہ کا آسرا لے کے جا رہے ہیں, اللہ بہتر کرے گا. آزاد ویسی پہ جا رہے ہیں, بھائی چلو جو بھی کام مل گیا, ڈرائیور کا مل گیا, الیکٹریشین کا مل گیا, پلمبر کا مل گیا, جو بھی مل گیا اللہ کا بس آسرا لے کے جا رہے ہیں. اتنا خرچہ کر کے کم از کم وہ 3-4-5 لاکھ روپے میں یہ آزاد ویزا دیں گے 1 سال کا. بس زیادہ تر تو یہاں یہ سنا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے افراد کو شاید جابز نہیں ملتی, لیکن جو باصلاحیت ہنرمند افراد ہیں ان کو تو روزی مل جاتی ہے یا کما لیتے ہیں. تو آپ کتنا تجربہ ہے آپ کا, اور آپ اس کے بعد پھر آپ جانے پہ؟ مجھے تقریباً 2002-03 میں ڈپلومہ کیا ہے اور اس ٹائم سے کام کر رہا ہوں, لیکن کام کو مزہ نہیں. پہلے کام ٹھیک تھا, یہ نہیں کہ پہلے حالات صحیح تھے, تقریباً 4 سال پہلے 5 سال پہلے. ابھی بالکل کام جو جس کام میں بھی جاؤ وہ بھی ٹھپ ہے ہی نہیں کام بالکل بھی. تو ادھر امید ہے کہ اللہ پاک خیر کرے گا. آسرا تو اللہ کا ہی ہے, اللہ بہتر کرے گا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات. دیکھو اب حکومت وقت سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ یہ ہے کہ ادھر ہی کوئی سسٹم بنائیں. یہ ہے کہ جو اتنے آدمی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش لگا ہوا ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ان سے گزارش ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ ادھر کوئی جو ورک ہیں ان کو کھولیں, کو کاموں کھولیں. ٹھیک ہے, تھوڑا یہ جو مہنگائی کا سسٹم ہے تھوڑا کام کریں, ہر چیز مینٹین رکھے تو اللہ کرے گا کام. ابھی پیسے کی ہماری ویلیو ہی نہیں ہے. ابھی آدمی ایک جاتا ہے 1000 روپیہ دیہڑی لے کے آتا ہے, تو وہ ادھر سے 500 روپے کا پیکٹ گھی کا لے لیتا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد اس کے پاس کوئی چیز بچتی نہیں ہے کہ بچے کے لیے آٹا یا کوئی اور چیز لے یا دال لے. جس چیز کو ہاتھ لگاؤ, دالیں دیکھو, آٹا دیکھو, گوشت دیکھو, ہر چیز کا ریٹ آسمان پہ. اپنا ملک کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, یہاں روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے, آپ کا شوق ہے, مجبوری ہے, باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ باہر سارے اس لیے جانا چاہ رہا ہوں, یہاں پر اگر کاروبار بھی کریں تو ٹیکس ہی اتنے لگ جاتے ہیں کہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا, اور یہاں پر نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ بندہ کیا کرے. تو ایک عام شہری کے لیے یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے, اس لیے ہم باہر جاتے ہیں. لیکن باہر جانے والوں کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ مشکلات بڑھا دی ہیں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 200-300 بندہ آف لوڈ کیا ہے. تو ہماری اپیل ہے کہ آف لوڈنگ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. آپ نے یہاں کوشش کی ہے کہ بہتر معیار زندگی کے لیے آپ کو اچھی جاب ملے یا آپ کوئی کاروبار کر سکیں, آپ کوشش کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں؟ بہت کوشش کی ہے. آپ کے سامنے پڑھائی کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے کہ نوکری بھی نہیں ملتی, نہ جاب ملتی ہے, اور بندہ دھکے کھاتا رہتا ہے. اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ باہر چلے جائیں تو بہتر ہے. یہ دیکھ لیں آپ کتنا رش ہے, اور ہر روز 200-300 بندہ یہاں پہ میڈیکل کروانے آتا ہے. اس لیے اگر سارے نوجوان یہ سوچ رکھیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنے ہی نوجوان مجبور ہیں کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ اس ملک کو بھی تو ضرورت ہے نوجوانوں کی. اس ملک کو نوجوانوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ سوچ حکومت وقت کو رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں. ہم یہاں پر کام کریں, محنت کریں, تو ہماری یہ سوچ ہوگی کہ ہم یہیں رہیں. باہر جانے کی سوچ ہی نہیں رہے گی. خاص اپیل یا پیغام دینا چاہیں گے حکومت وقت؟ اپیل اور پیغام یہی ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ بہتری بھی لائیں ملک میں, اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام کے اوپر لگے. بتائیے گا کہ آپ نوجوان ہیں اور آپ نے یقیناً یہاں کوشش کی ہوگی روزگار ڈھونڈنے کی, کیا وجوہات ہیں کہ آپ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں؟ بے روزگاری کی وجہ سے, زیادہ تر یہی تقریباً 90% بے روزگاری کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں. سارے ہی اسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. کس کا دل کرتا ہے کہ اپنا ملک چھوڑے, اپنے پیاروں کو چھوڑ کے باہر جائے, مگر انسان کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, پردیس دیکھنا پڑتا ہے. پھر کتنی دفعہ آپ اسلام آباد ایمبیسی کے باہر آ چکے ہیں کاغذات کے لیے یا پروسیس کے لیے؟ میں دوسری دفعہ آیا ہوں. پہلی دفعہ میرا اپنا ہی مسئلہ تھا, نام کی کریکشن ہونی تھی, بس نام آگے پیچھے لکھا گیا تھا, تو وہ انہوں نے مجھے دیا اپوائنٹمنٹ. اب میں دوسری دفعہ آیا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کس شہر سے آئے ہیں اور کتنے اخراجات میں آپ یہاں پہنچے ہیں؟ کن دشواریوں کے بعد آپ یہاں پہنچے؟ میں لاہور سے آیا ہوں. میں بائی ٹرین آنا تھا, میں نے ٹکٹ کروائی ہے, ٹرین میری چھوٹ گئی ہے, پھر میں لوکل آیا ہوں بس پہ. خرچے بڑے ہو جاتے ہیں, ظاہری بات ہے, بندہ ایک ٹائم خرچ کر کے آتا ہے. تقریباً 10-15 ہزار روپیہ بندے کا لگ جاتا ہے لاہور سے اسلام آباد چکر, جب آپ لگاتے ہیں اس کام کے لیے. جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ اپنے پیاروں کو چھوڑنا آسان نہیں, تو کن مشکلات کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک سے جانا چاہیے؟ ویسے ہی انسان کا
انسان جب ینگ ایج میں ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، میں بھی اپنا لائف سٹائل امپروو کروں، میں بھی کچھ کر سکوں. بس آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں وہ مواقع نہیں ہیں کہ یہاں آپ محنت کر کے اس مقام تک پہنچ سکیں؟ ادھر بھی ہیں موقع مگر نہ زیادہ تر 90% کوئی نہیں ادھر کے ملتی ہے جاب ادھر. آج مجھے اتنی دیر ہو گیا، مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں، میں نے انٹر کمپلیٹ کیا، مجھے جاب ملتی ہے وہی 20,000 روپے 25,000 روپے. تو کیا حکومت وقت سے کیا آپ کی اپیل ہو؟ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان کا نظام صحیح ہو، کرپشن وغیرہ ختم ہو، ادھر اداروں میں جو ہوتا ہے یہ پروپیگنڈا سب ختم ہو اور اسٹوڈنٹ کو اس کے حقوق دیے جائیں. کوئی بندہ اتنے پیسے لگا کے اپنے ماں باپ کے، کوئی ہمارے جیسا مڈل کلاس بچہ پڑھتا ہے پھر بھی اسے جاب نہیں ملتی تو اس نے یہی سوچنا ہے کہ میں باہر چلے جاؤں. حکومت سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑا سا نظام صحیح ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے روزگار تلاش کرنے کے. ہمارے ساتھ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جو کہ اس ملک میں بے روزگاری سے تنگ آ کے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اپنا ملک کیوں چھوڑتے ہیں. آپ بتائیے گا سر کہ آپ ایمبیسی کے باہر جو ہیں آپ بتا رہے ہیں کافی دنوں سے آ رہے ہیں، اور تھوڑی سی تفصیلات بتائیے گا، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا چاہ رہے ہیں، ملک کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں ضلع بہاول نگر سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں قطر جانے کی کوشش کر رہا ہوں. قطر میں ضلع بہاول نگر سے ادھر میں 3 چکر لگا چکا ہوں. تیسری دفعہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں ویزا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، کیونکہ پاکستان میں ہمارے روزگار ممکن نہیں ہے، وسائل نہیں ہمارے ادھر کے ہم اتنا روزگار کما سکیں اور اپنا گھر بار چلا سکیں. تو آپ کو کن دشواریوں کا سامنا ہے؟ آپ نے ٹھان لی ہے کہ اس ملک میں بے روزگاری ہے اور ہم نے جانا ہی جانا ہے. یہ وسائل نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اتنی سیلری میں اتنے اخراجات اتنے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. یہاں ظاہر شہر اقتدار کی ایمبیسیوں کے باہر نوجوان ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. آپ کن مشکلات سے دوچار ابھی ہیں؟ بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ ابھی میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں. ایک تو وہ مسئلہ مسائل ہے، ٹرانسپورٹ کا کافی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر آتے آتے ٹائم کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر ٹائمنگ کا ایشو بن جاتا ہے. پھر اس میں آتا ہے کہ ایمبیسی میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے ریوزٹ میں آ جاتا ہے، ہمیں دوبارہ سے پھر ہمیں آنا پڑتا ہے ادھر سے. یہ فوراً پہ ہمیں بتاتے نہیں کہ یہ آپ کی رپورٹ کلیئر ہے نہیں کلیئر، دوبارہ سے ہمیں گھر سے آنا پڑتا ہے دوبارہ. پھر آپ نے ویسے باہر جانے کی ٹھانی ہے یا پہلے روزگار کی یہاں کوشش کی ہے اور اس کے بعد تنگ آ کر آپ نے آخری فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے جانا چاہیے؟ یہ میں نے بہت کوشش کی ہے جہاں کو اپنا روزگار کمانے کی. فیکٹریوں میں بھی دھکے کھائے ہیں، انڈسٹری میں بھی دھکے کھائے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی اتنا بڑا سے روزگار نہیں ہے. آپ شہر اقتدار میں کھڑے ہیں، آپ برسر اقتدار حکمرانوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا؟ میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ نوجوان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، ان کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں کہ جو اپنے روزگار کما سکیں. پشاور سے اسلام آباد میں آئے ایک نوجوان جو ویزا کی غرض سے یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آپ ایمبیسی کے باہر موجود ہیں، ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے. آج کل 500 روپے ڈیڑھی ملتا ہے، 700-600 ڈیڑھی ملتا ہے، اور وہ بھی ہر روز نہیں ملتا ہے، کبھی نہ کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے. 500 روپے آج کل جو ہے نا 300-250 روپے کلو ٹماٹر ہے. 1 کلو ٹماٹر لے تو پھر جو ہے نا باقی پیسے پہ کیا کرنا ہے. غربت بہت زیادہ ہے. یہ سب لوگ ادھر رشتے کو سارے لوگ باہر جا رہے ہیں، غربت کی وجہ سے جا رہے ہیں. ادھر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ادھر کام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان بہت مشکل میں ہے. آپ نے یہاں پر کوئی روزگار تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد جا رہے ہیں، یا ایک ہوتا ہے کہ میں وہاں اچھا ایک لائف سٹائل کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے روزگار آپ نے؟ ادھر تلاش کی ہے روزگار، ادھر روزگار ہے نہیں. روزگار جب ملتا ہے بہت بڑے پیسوں پہ ملتا ہے بڑے لوگوں کے لیے. ادھر غریبوں کے لیے روزگار کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈیڑھی ملتا ہے، وہ بھی جس کا روزگار ہے اس کے ساتھ ڈیڑھی کرنی ہے 500 روپے پہ. باقی روزگار پہ اور بھی جب جس کا بھی روزگار بہت زیادہ ہے وہ بھی ٹیکس بہت، وہ بھی تنگ ہے. سب لوگ پاکستان میں تنگ ہے بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. آپ کا کہنا ہے کہ آپ صرف اور صرف ملک اور اپنوں کو چھوڑ رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، صرف یہ وجہ ہے؟ تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ یہاں جانے پر مجبور ہیں، یہاں سے جانے؟ بالکل
यही मसला है। इधर जो है ना बाकी माँ बाप बहन भाई सारे छोड़ के इधर से जाना है, वो भी बहुत मुश्किल है। दोस्त है, सब कुछ है, इतना आसान काम नहीं है कि इधर से बंदा जा रहे हैं बाहर मुल्क को। जो भी मुल्क है बाहर मजदूर के लिए, हम भी उधर जो है ना मजदूरी के लिए जाते हैं। उधर तो सरकारी नौकरी के लिए और कुछ भी नहीं, इधर नौकरी भी नहीं मिलता है। मेरा BA तालीम है, नौकरी भी नहीं मिलता है, और नौकरी जो मिलता है तो वो भी पैसों पर, ज़्यादातर पैसों पर मिलता है। मेरा पैगाम ये है कि जितनी भी ऑफिसर लोग हैं, जितनी भी बड़े लोग हैं, करप्शन, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन जब ना हो तो हमारा हाल ये नहीं होगा। आज ये जो आज इधर जितने भी लोग हैं, ये जो हुकूमत की वजह से और बड़े लोग की वजह से इधर आज आए हैं और बाहर जा रहे हैं। सब मुल्क को अपने भाई बहन घर सब छोड़ कर जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल है। अगर बिलखुसूस रोज़गार के हवाले से बात करें तो हुकूमत वक्त से आपकी क्या अपील होगी, क्या रिक्वेस्ट होगी कि रोज़गार के हवाले से नौजवानों के लिए हुकूमत वक्त क्या करे? हुकूमत सब कुछ करता है, हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हुकूमत रोज़गार भी लाते हैं और जवानों के लिए सब कुछ लाते हैं, लेकिन है क्या, अपने लिए बस समझते हैं सब कुछ हो, अपने लिए पैसे जमा करते हैं, सब कुछ फंडिंग बाहर जजीरे लेते हैं, बाहर मुल्क में बंगले लेते हैं। इधर पाकिस्तान बस सिर्फ हुकूमत करते हैं, बाकी पाकिस्तान तो उसका नहीं है, हमारे गरीब लोगों का है। हम गरीब लोग इधर जो जंग भी आ जाए, जितनी भी बहुत सख्त हालत भी आ जाएगी पाकिस्तान पर, हम लोग इधर लड़ेंगे। ये जितनी भी गरीब लोग हैं, बेरोज़गार है, ये जो भी है, ये सिर्फ लड़ेंगे इधर पाकिस्तान के लिए। बाकी वो तो नहीं लड़ सकते हैं हुकूमत, तो बाकी उसके लिए अब नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, रोज़गार के मौक़े आप क्या समझते हैं? किस किस तरह के रोज़गार के मौक़े हुकूमत को जो है वो फ़राहम करने चाहिए ताकि नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के ना बाहर जाए? रोज़गार इधर आजकल जो है ना गाड़ी भी लेके आओ इन लोगों के लिए, किस्तों पे लेके आओ, ऐसे किस्तों पे लेके आओ कि उनके लिए ख़रीदना आसान होगा, या और सिलाई, बहुत सिलाई के लिए, या और दुकानें, ऐसे बहुत रोज़गार है। पर हुकूमत सब कुछ करते हैं, हुकूमत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन जवानों के लिए सोचना, बेरोज़गारी के लिए सोचना, ये हुकूमत का काम है। और हुकूमत बहुत मुश्किल में ये जवान सारे जो है ना। पाकिस्तान में बेरोज़गारी से तंग आए नौजवानों का कहना है कि यहाँ इस्लामाबाद में एम्बेसी के बाहर इसलिए धक्के खा रहे हैं ताकि अपने और अपने प्यारों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम कुछ कर सकें। हमने तालीम हासिल की, हुनर हासिल किया, ये हुनरमंद बासलाहियत पढ़े लिखे नौजवान आज यहाँ मुल्क छोड़ने के लिए बेताब हैं, एम्बेसियों के धक्के खा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम मुल्क छोड़ने पर इसलिए मजबूर हैं कि यहाँ रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं। हुकूमत वक्त की तवज्जो रोज़गार की तरफ ना तो है ना थी, और गुज़श्ता 4 सालों के दौरान ये रोज़गार के मौके कम से कम होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हम ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं और अपने प्यारों से भी दूर होने के लिए हम एक तरह से अपनी मर्ज़ी से मुल्क छोड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत वक्त से अपील भी कर रहे हैं कि आने वाली नस्लों के लिए, इन नौजवानों के लिए इस मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ ताकि नौजवान नस्ल मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर ना हो। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक। इधर गरीबों के लिए रोज़गार कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिहाड़ी मिलता है, वो भी जिसका रोज़गार है उसके साथ दिहाड़ी करनी है 500 रुपये पे। बाकी रोज़गार पे और भी जब जिसका भी रोज़गार बहुत ज़्यादा है वो भी टैक्स बहुत, वो भी तंग है। सब लोग पाकिस्तान में तंग है बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह। आपका कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुल्क और अपनों को छोड़ रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से, सिर्फ ये वजह है? तो ये मसला हल करने के लिए आप यहाँ जाने पर मजबूर हैं, यहाँ से जाने? बिल्कुल यही मसला है। इधर जो है ना बाकी माँ बाप बहन भाई सारे छोड़ के इधर से जाना है, वो भी बहुत मुश्किल है। दोस्त है, सब कुछ है, इतना आसान काम नहीं है कि इधर से बंदा जा रहे हैं बाहर मुल्क को। जो भी मुल्क है बाहर मजदूर के लिए, हम भी उधर जो है ना मजदूरी के लिए जाते हैं। उधर तो सरकारी नौकरी के लिए और कुछ भी नहीं, इधर नौकरी भी नहीं मिलता है। मेरा BA तालीम है, नौकरी भी नहीं मिलता है, और नौकरी जो मिलता है तो वो भी पैसों पर, ज़्यादातर पैसों पर मिलता है।
मेरा पैगाम ये है कि जितनी भी ऑफिसर लोग हैं, जितनी भी बड़े लोग हैं, करप्शन पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन जब ना हो तो हमारा हाल ये नहीं होगा। आज ये जो आज इधर जितने भी लोग हैं, ये जो हुकूमत की वजह से और बड़े लोगों की वजह से इधर आज आए हैं और बाहर जा रहे हैं। सब मुल्क को अपने भाई बहन घर सब छोड़ कर जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल है। अगर बिलखुसूस रोज़गार के हवाले से बात करें तो हुकूमत वक्त से आपकी क्या अपील होगी, क्या रिक्वेस्ट होगी कि रोज़गार के हवाले से नौजवानों के लिए हुकूमत वक्त क्या करे? हुकूमत तो सब कुछ करता है। हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हुकूमत तो रोज़गार भी लाते हैं और जवानों के लिए सब कुछ लाते हैं, लेकिन है क्या अपने लिए बस समझते हैं सब कुछ हो, अपने लिए पैसे जमा करते हैं, सब कुछ फंडिंग बाहर जजीरे लेते हैं, बाहर मुल्क में बंगले लेते हैं। इधर पाकिस्तान बस सिर्फ हुकूमत करते हैं, बाकी पाकिस्तान तो उसका नहीं है, हमारे गरीब लोगों का है। हम गरीब लोग इधर जो जंग भी आ जाए, जितनी भी बहुत सख्त हालत भी आ जाएगी पाकिस्तान पर, हम लोग इधर लड़ेंगे। ये जितनी भी गरीब लोग हैं, बेरोज़गार है, ये जो भी है, ये सिर्फ लड़ेंगे इधर पाकिस्तान के लिए। बाकी वो तो नहीं लड़ सकते हैं हुकूमत, तो बाकी उसके लिए अब नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, रोज़गार के मौक़े आप क्या समझते हैं? किस किस तरह के रोज़गार के मौक़े हुकूमत को जो है वो फराहम करने चाहिए ताकि नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के ना बाहर जाए? रोज़गार इधर को आजकल जो है ना, गाड़ी भी लेके आओ इन लोगों के लिए, किस्तों पे लेके आओ, ऐसे किस्तों पे लेके आओ कि उनके लिए ख़रीदना आसान होगा। या और सिलाई, बहुत सिलाई के लिए, या और दुकानें, ऐसे बहुत रोज़गार है। पर हुकूमत सब कुछ करते हैं, हुकूमत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन जवानों के लिए सोचना, बेरोज़गारी के लिए सोचना, ये हुकूमत का काम है। और हुकूमत बहुत मुश्किल में ये जवान सारे जो है ना। पाकिस्तान में बेरोज़गारी से तंग आए नौजवानों का कहना है कि यहाँ इस्लामाबाद में एम्बेसी के बाहर इसलिए धक्के खा रहे हैं ताकि अपने और अपने प्यारों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम कुछ कर सकें। हमने तालीम हासिल की, हुनर हासिल किया, ये हुनरमंद बासलाहियत पढ़े लिखे नौजवान आज यहाँ मुल्क छोड़ने के लिए बेताब हैं, एम्बेसियों के धक्के खा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम मुल्क छोड़ने पे इसलिए मजबूर हैं कि यहाँ रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं। हुकूमत वक्त की तवज्जो रोज़गार की तरफ ना तो है ना थी, और गुज़श्ता 4 सालों के दौरान ये रोज़गार के मौके कम से कम होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हम ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं और अपने प्यारों से भी दूर होने के लिए हम एक तरह से अपनी मर्ज़ी से मुल्क छोड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत वक्त से अपील भी कर रहे हैं कि आने वाली नस्लों के लिए, इन नौजवानों के लिए इस मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ ताकि नौजवान नस्ल मुल्क छोड़ कर जाने पर मजबूर ना हो। देखते रहिए अब तक का ख़ुसूसी प्रोग्राम आवाम तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।